سورة البقرہ آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لفظی ترجمہ: ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، من، تو تم تھے، سے، الخاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ رواں ترجمہ: پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ آیت 64 1۔ اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، چنانچہ انہوں نے تورات میں تحریف کی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء علیہم السلام کے احکام کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا، میدان تہ میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کیے، ان کی حکم عدولی کی، انہیں سخت ایذا پہنچائی، ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا کی۔ یہ تو پہلوں کا حال تھا، بعد والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ نمبر 2، لکنتم من الخاسرین، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کے بجائے تمہیں توبہ و استغفار کی مہلت دی گئی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تم نے جان لیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تب ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، ذلیل بندر، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت 65۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ ہفتے کے دن میں زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل میں معروف تھا۔ اس کی تفصیل الاعراف کے حواشی میں ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نَكَالًا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، سامنے والوں کے لیے، وَمَا خَلْفَهَا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ آیت 66۔
اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت میں یہ بھی شامل ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں اور ان پر ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ترجمہ: اور از جب، قال کہا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان بے شک، اللہ تعالیٰ، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ، تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزوا مذاق، قال اس نے کہا موسیٰ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی اس بات سے، ان کہ، اکون میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کیا کہا، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ آیت 67 تا 71۔ نمبر 1۔ مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بتوں کی پرستش پر صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کلی گمراہی میں تھے، تو اس پر انہیں اعتبار نہ آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 55۔ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا مذاق اور ٹٹا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور خوش طبعی الگ چیز ہے۔ اس میں کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی، نہ اس میں کسی کی تحقیر و تنقیص ہوتی ہے، بلکہ جس سے خوش طبعی کی جائے وہ خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح فرما لیتے تھے۔ نمبر 2۔ بقرۃ اس کی تنوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہ تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پے سوال کیے، جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پستے گئے۔ آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ آج کل بعض مسلمان گائے کی تو نہیں، البتہ مخصوص قسم کے گھوڑے کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرتے ہیں۔ نمبر 3۔
اکرمہ نے فرمایا کہ وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے۔ معلوم ہوا کہ انہیں گاؤ پرستی کی نجاست سے نجات بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی برکت سے حاصل ہوئی۔ نمبر 4، بقرتن میں تا وحدت کی ہے۔ بقرن جنس ہے جیسے تمرن، اور نملن جنس ہے، اور تمرتن اور نملتن سے مراد ایک کھجور اور ایک چیونٹی ہے۔ اس کا تذکیر و تانیث سے تعلق نہیں، وہ گائے بھی ہو سکتی ہے اور بیل بھی، جیسا کہ ہل چلانا اور پانی کھینچنا بیل کی صفات ہیں۔ عین ممکن ہے کہ انہیں بیل ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر میں کھیتی باڑی کا کام بیل کے ساتھ ساتھ گائے سے بھی لیا جاتا ہو۔ نمبر 5، اس واقعے سے بے جا سوالات کی قباحت بھی ظاہر ہے۔ عمل پر آمادہ انسان زیادہ سوالات کرتا ہی نہیں۔ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 101۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔